أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا بیان فرمایا ہے جو 3 ہجری 11 شوال کو پیش آیا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب صبح سویرے آپ من اہل کا اپنے گھر مبارک سے نکلے، تبوئ المؤمنین، مومنوں کو ان کے ٹھکانے پر پہنچانے کے لیے، مقاعدہ للقتال، مقاعدہ کا مطلب ہوتا ہے مورچے، جیسے مورچے جہاں پر وہ فوجی بیٹھتے ہیں۔ مقاعدہ للقتال یعنی جس جگہ بیٹھ کر جہاد کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں لوگوں کو، جو مسلمان فوجی تھے، جو لڑنے والے تھے، ان کو وہ مورچے دکھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ اس وقت سب کچھ سن رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے۔ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے یہ ذکر کر دو، یہ بتا دو۔ کیا بیان کر دو؟ جنگ احد کا واقعہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے، یہ اس کا اردو ترجمہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے احد کے میدان کی طرف چل پڑے تھے اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے ان کی جگہوں پر مقرر فرما رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں سن رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ غور کریں، یہ غزوہ احد یہ مسلمانوں کی ماشاء اللہ تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور کیونکہ ابو جہل جو تھا وہ غزوہ بدر میں مارا گیا تھا۔ ابو جہل کے بعد قریش کی کمان جو ہے وہ ابو سفیان نے سنبھال لی تھی۔ جنگ احد کے لیے یہ 1000 اونٹ اور 50,000 دینار جمع کر کے سامان، یہ اپنا ساز و سامان لائے تھے۔ رضاکارانہ طور پر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف دوسرے قبیلوں کو دعوت دی کہ آئیں ہم خود اکٹھے ہو کر مسلمانوں سے لڑیں۔ تو وہ سب قبیلے اکٹھے ہو کر قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر جو شعراء تھے، شاعر، ایسے شاعر جو لوگوں میں جنگی جنون پیدا کرتے ہیں، یعنی جنگ میں لڑنے کی صلاحیت یا شوق بندوں میں جگمگا دیتے ہیں اپنے شعروں سے، ایسے شعراء بھی انہوں نے وہ پیسے دے کے خدمات ان کی لے لیں، جو بدوؤں کو انتقام پر بھڑکاتے تھے، اور انہوں نے قریش کو مسلمانوں کے انتقام پر ابھارا، ان شاعر حضرات نے۔ ابو سفیان نے انصار سے کہا کہ ہماری تمہاری تو کوئی جنگ نہیں ہے، آپ درمیان میں سے نکل جائیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ اس کی جنگی چال تھی جو کہ انصار سمجھ گئے تھے۔ تو آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کفار کو شکست دینے کے لیے اللہ کے حکم سے 1000 فوجیوں کے ساتھ 1000 مسلمان سپاہیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے برآمد ہوئے اور احد کے مقام پر تشریف لائے۔ یہ آیت غزوہ احد کی ترجمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح سویرے غزوہ احد کے مقام پر پہنچ کر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مورچہ بندی فرما رہے تھے کہ ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقام جنگ کا بتا رہے تھے کہ کہاں کہاں اس نے جنگ لڑنی ہے۔ اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اللہ تعالیٰ سن رہا تھا۔ واللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جب غزوہ احد کی طرف جا رہے تھے اس وقت مقام شوت پر عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ واپس چلا گیا تھا 300 ساتھیوں کو لے کر، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 ساتھیوں کے ساتھ آگے تشریف لے گئے تھے۔ ذرا غزوہ احد کا پس منظر دیکھتے ہیں، تو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ اپنے گھر مبارک سے نکلے اور صبح سویرے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، تو مومن جو ایمان والے تھے ان کو ان کی مورچہ بندی کر رہے تھے کہ کس نے کس جگہ پر لڑنا ہے، تو آپ ان کو ان کی جگہیں دکھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سن رہا تھا، آپ کی ہر بات کا اس کو علم ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کیونکہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے ہر چیز کا، ہر بات کا، اور وہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ گویا آپ دیکھیں رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پر قریش کی فوج اور مسلمانوں میں جنگ ہوئی، جس میں 70 نامور کفار مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ یہ تباہ کن اور ذلت آمیز شکست جو عذاب الہی کی پہلی قسط تھی، اس نے قریش کے جذبہ انتقام کو بھڑکایا۔ جو سردار مارے گئے تھے ان کے رشتہ داروں نے تمام عربوں کو اکٹھا کیا، انہیں غیرت دلائی اور انہیں انتقام پر آمادہ کیا کہ جب تک ہم بدلہ نہ لیں گے ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ انہوں نے اہل مکہ سے التجا کی کہ ان کا تجارتی قافلہ جو شام سے مال لایا ہے وہ سب اس کے بدلے جنگ پر ہی خرچ کر دیا جائے، یعنی وہ چاہتے تھے جو قافلے میں جو منافع ہے، سب کچھ مال ہے، سارا کچھ جنگ پر خرچ کر دیا جائے تاکہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لے سکیں۔ سب نے اس تجویز کو قبول کیا اور وہ پھر اس جنگ میں کام آیا۔ شوال 3 ہجری کو قریش کے ساتھ بہت سارے اور قبائل بھی مدینہ پر چڑھائی کے لیے نکل پڑے۔ غور کریں یہ 1 سال ہی گزرا تھا، یعنی 2 ہجری میں بدر کی لڑائی ہوئی اور پھر 1 سال بعد یہ تقریباً یہ احد کی لڑائی۔ تو بہت سارے اور قبائل بھی قریش کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے مدینہ شریف پر چڑھائی شروع کر دی۔ ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں جو مردوں کو غیرت دلا کر میدان جنگ میں جذبات بڑھانے کا سامان تھیں۔ یہ قریش اور دوسرے لوگوں کا 3000 کا لشکر مدینہ کے قریب 4 میل کے فاصلے پر احد کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ اس وقت منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی سے بھی مشورہ لیا گیا، جو بظاہر مسلمانوں میں شامل تھا
اس کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مطابق تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی ان کافروں کا مقابلہ کیا جائے، لیکن بعض مسلمان نوجوان جو بدر میں شامل نہیں تھے، شوق شہادت کے ساتھ انہوں نے عرض کیا کہ مدینہ سے باہر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن ہمیں کمزور اور بزدل نہ سمجھے۔ کثرت رائے اسی طرف ہو گئی کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تشریف لے گئے اور گھر سے زرہ پہن کر باہر تشریف لائے۔ اس وقت کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خیال کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے باہر جانے پر شاید مجبور کر لیا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہیں کا ہے تو ہم مدینہ سے باہر نہیں جاتے، یہیں دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پیغمبر کو یہ سزاوار نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے اور ہتھیار لگا لے تو پھر جنگ کیے بغیر اسے اتار دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر جنگ کے لیے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی موجود تھے۔ ماشاء اللہ، یہ اللہ کا بڑا کرم تھا۔ یہاں پر بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ جب دشمن کا حملہ یقینی ہو جائے تو گھر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بیوی بچوں کی محبت بھی بندے کو رکاوٹ نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف چل پڑے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان اور اس کے لشکر نے پڑاؤ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ میں نے خواب میں شمشیر ذوالفقار کو یعنی اپنی تلوار کو شکستہ دیکھا ہے، یہ معصیت ہے، اور گائے کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، یہ بھی معصیت ہے، یعنی اس طرح کی باتیں دیکھی ہیں، اور اپنے بدن پر اپنی زرہ دیکھی ہے، یہ تمہارا شہر ہے، انشاءاللہ وہ یہاں تک نہ پہنچ سکیں گے۔ راستے میں منافق عبداللہ بن ابی اپنے تقریباً 300 آدمیوں کے ساتھ یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ میرا مشورہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں، لیکن آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا، لہٰذا میں اپنے بندوں کے ساتھ آپ سے جدا ہو کر واپس جا رہا ہوں۔ تو وہ پھر واپس چلا گیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 ساتھی رہ گئے جو میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانفس نفیس فوجی قاعدہ کی روح سے صفیں ترتیب دیں، صف آرائی ایسے فرمائی کہ احد کو پشت کی جانب رکھا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم یعنی جھنڈا عنایت فرمایا، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالے کا افسر مقرر فرمایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فوج کی کمان ملی جو زرہ پوش نہ تھی۔ پشت کی طرف سے دشمن کا خطرہ موجود تھا، اس لیے وہاں 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ پشت کی جانب ٹیلے پر حفاظت کا کام سر انجام دیں، لڑنے والوں کی فتح اور شکست کا خیال نہ رکھیں، اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے۔ قریش نے بھی ماہرانہ فوجی ترتیب سے صف آرائی کی۔ جنگ شروع ہوئی تو شروع میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ قریش کی فوج میں ابتری پھیل گئی، مسلمان سمجھے کہ فتح ہو گئی، مسلمان مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے،
ان 50 تیر اندازوں کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت کی جانب بٹھایا تھا، جب دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے، وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کے پہاڑ کے دامن کی طرف آنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلایا کہ یہیں ٹھہرے رہو، مگر چند آدمی رکے اور باقیوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے، جنگ تو اب ختم ہو گئی۔ یہ انہوں نے سمجھا، اس طرح وہ مال غنیمت کی طرف لوٹے۔ اس موقع پر خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور دشمن کی فوج میں تھے، اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پیچھے سے عقب کے درے سے، جہاں 50 یہ تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا حفاظت کا، کیونکہ یہ لوگ وہاں سے چلے آئے تھے اور وہاں تو چند آدمی موجود تھے، تو وہاں عقب کے درے سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قلیل سے ساتھی جو تھے، انہوں نے پورا زور لگایا مگر دفاع میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ دوسری طرف جو کفار بھاگ گئے تھے، وہ بھی واپس آ کر حملہ میں شامل ہو گئے اور لڑائی کا پانسا پلٹ گیا، یعنی کفار کا زور بڑھ گیا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو قلت کے باوجود فتح ہوئی اور جنگ احد میں کثرت ہونے کے باوجود مسلمان فتح حاصل نہ کر سکے۔ اس لیے سبق ہے کہ کثرت پر فخر نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس غیر متوقع حالت میں مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ میدان سے چلا گیا، تاہم کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان میں ڈٹے رہے۔ اتنے میں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ اس خبر نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہوش و حواس گم کر دیے اور باقی ماندہ مسلمان بھی حوصلہ ہار بیٹھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و بیش 10 یا 12 جان نثار رہ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے تھے۔ عین اسی وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں۔ پھر مسلمان ہر طرف سے سمٹ کر میدان جنگ کی طرف آ گئے۔ اس شکست کی صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان پہاڑی کی طرف لے گئے۔ نسائی میں مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں گائے دیکھی ہے جس کی تعبیر بھلائی ہے، اور میں نے اپنی تلوار کی دھار ٹوٹی ہوئی دیکھی ہے۔ میرے نزدیک اس کے بغیر، یعنی اس کا مطلب شکست ہے۔ یہ بھی دیکھا کہ میرا ہاتھ مضبوط زرہ میں ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ مدینہ جو ہے وہ یہ لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے، وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ الحمدللہ۔ اس جنگ میں کفار عورتیں بھی لائے تھے، جو ہندہ بھی تھی اس میں، جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اس کی سربراہی میں وہ عورتیں اشعار گا کر مردوں کا جوش بڑھاتی رہیں۔ مطلب یہ تھا کہ مقابلے پر یہ لوگ ڈٹے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مشغول تھے۔ اسی جنگ میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا تھا کہ ہر آنے والا تیر اپنے سینے پر کھاتے تھے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح اپنا بدن چھلنی کرا لیا تھا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک تیر تک نہ آنے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو نہ چھوڑا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، احد میں شریک تھے۔ جب افراتفری میں مسلمان تتر بتر ہو گئے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو دیکھ رہے تھے تو یہ بندہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سیلاب کو روکنے میں بھرپور اللہ کی طاقت کے ساتھ آگے بڑھا، اور حضرت سعد جو منتشر لوگوں میں جا رہے تھے انہیں بھی بلا لائے اور خود بہادری سے یہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 11 صحابہ رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کفار قریش کا سیلاب امڑ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس کی خبر لے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسرے یعنی انہوں نے بول اٹھے کہ میں حاضر ہوں، لیکن ایک دوسرے انصاری نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو اجازت دے دی۔ 2 انصاری آئے اور وہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ اسی طرح دشمن کے ریلے آتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار فرمایا۔ ہر وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی۔ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اجازت ملتی گئی اور وہ شہید ہوتے گئے۔ تو یہ منظر جو تھا احد کا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ایک سنگ میل رکھتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے مستقبل میں اپنے آپ کو کفار و مشرکین کے خلاف لڑنے میں حکمت عملی کا گہرا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی فوج عطا کرے، ایسا جہاد عطا کرے جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لڑ کے دشمن پر حاوی ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عظیم مرتبہ پائیں۔ آمین۔